حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان کے آخری ایام پر جب ہم نظر ڈالتے ہیں تو چونکہ میں خود وہاں موجود تھا اس لیے میں تو یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان کا مقام بھی اسی نفس مطمئنہ والی مقام تک پہنچ چکا تھا، کیونکہ ان آخری دنوں میں جو ساری دنیا سے غافل ہو کر کے کھانا بھی یاد نہیں رہتا تھا، کھایا کہ نہیں، پینا بھی یاد نہیں رہتا تھا، پیا کہ نہیں، لیکن نماز کا وقت جبکہ ظاہری بینائی بھی نہیں تھی، نماز پڑھنے کی حالانکہ حالت نہیں تھی، لیکن نماز کا جب وقت ہوتا تھا تو اس وقت میں خود ہی اٹھ کر کے بیٹھ جاتے تھے کہ وقت ہو گیا ہے، پڑھوا دو نماز۔ حالانکہ کھانا بھوک بھی محسوس ہوتی ہوگی لیکن کھانا یاد نہیں رہتا تھا کہ کچھ کھلا دو، یہ کبھی بھی ان ایام میں اشارہ نہیں فرمایا۔ پینے کے لیے کبھی بھی اشارہ نہیں فرمایا، کسی اور چیز کے لیے وہ کہاں ادھر کہاں کچھ اشارہ نہیں فرماتے تھے۔ کسی سے ملنا جلنے کا معاملہ ہی ذہن میں نہیں آتا تھا کہ ان کو بلاؤ، ان سے ملنا ہے اس طریقے سے۔ ان حالات کو دیکھ کر کے مجھے یقین ہو جاتا تھا کہ حضرت کا مقام اسی حقیقت تک پہنچ چکا ہے، شریعت و طریقت کے راستے پر چل کر کے وہ اس مقام تک پہنچ چکے تھے جہاں نفس امارہ اور نفس لوامہ جا کر کے نفس مطمئنہ بن جاتا تھا۔ اتنی تکلیفوں میں بھی ان کو ایسا اطمینان رہتا تھا کہ کبھی بھی اس درد کا اظہار اپنے منہ سے نہیں کرتے تھے کہ بے چینی ہو رہی ہے، درد ہو رہا ہے یا تکلیف محسوس ہو رہی ہے، اس چیز کا اس وقت انہوں نے کبھی بھی اظہار نہیں فرمایا۔ اور پھر آخری سانسیں جب چل رہی تھی، ان آخری سانسوں کے چلتے وقت میں بھی جب میں عصر کے وقت میں پہنچا تو حضرت انتظار کر رہے تھے۔ یوسف بھائی نے کہا حضرت بہت دیر سے پوچھ رہے تھے، تو میں پہنچا، میں نے کہا میں آ گیا، تو کہا کہ ٹھیک ہے چلو، تو باتھ روم چلنے کے لیے اور وضو کرنے کے لیے، عصر کی نماز پڑھنے کے لیے کہہ رہے تھے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ لوگوں نے کہا کہ بولے کچھ کھایا بھی نہیں بہت دیر سے، تو میں نے کہا کہ تھوڑی دیر پہلے کچھ چائے پی لیں یا کچھ کھا لیں، اس کے بعد چلتے ہیں۔ حضرت نے کہا ٹھیک ہے، کھلا دو کچھ جو کھلانا چاہو۔ چائے پیش کی، بسکٹ پیش کیا، ایک آدھ بسکٹ کھا لیا، ایک کپ چائے پی لیا۔ اس کے بعد حضرت نے کہا چلو، ہم باتھ روم لے کے گئے۔ باتھ روم پہنچ کر کے پھر باتھ روم سے جب نکال کر کے واپس آئے، کرسی پر رکھا وضو کرنے کے لیے، تو ہم نے دیکھا کہ حضرت کے پیشانی مبارک پر بہت زیادہ پسینہ محسوس ہونے لگا اور حضرت کے جسم میں کپ کپاہٹ بھی محسوس ہوئی۔ ہم نے کہا تھوڑی دیر رک جاتے ہیں اور اس کے بعد جب تھوڑا سا یہ پسینہ سوکھ جائے پھر اس کے بعد وضو کر لیتے ہیں۔ لیکن اس پسینے کے تھمنے کا بھی نام نہیں آ رہا تھا اور کپ کپاہٹ میں بھی زیادہ ہو رہی تھی، اور زبان پر جب ہم نے لٹایا تو ادھر حضرت نے زبان سے اللہ اللہ کا ورد شروع کر دیا، پسینہ بھی نکلنے لگا، ادھر زبان سے اللہ کا ورد بھی شروع ہو گیا۔ اور اس کے بعد جب 5-10 منٹ صرف اللہ اللہ کرنے لگے تو وہاں بیچ میں نے پوچھا، جب زور زور سے حضرت اللہ اللہ کرنے لگے، تیز تیز سے اللہ اللہ کرنے لگے، تو میں نے پوچھا کچھ تکلیف تو نہیں ہو رہی ہے؟ تو بولے نہیں کچھ تکلیف نہیں ہو رہی ہے سب۔ تو اس وقت حالانکہ اتنی تکلیف کے عالم میں تھے ہی، لیکن اللہ کا ذکر زبان پر تھا، اور میں نے پوچھا بھی کہ کچھ تکلیف ہو رہی ہے؟ تو فرمایا کچھ بھی تکلیف نہیں ہو رہی ہے۔ اور اس کے 5 ہی منٹ تک اللہ اللہ کرتے ہوئے حضرت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے جا ملے۔ اس وقت مجھے لگا کہ اب کھانا پینا بھی یاد نہیں رہ رہا تھا، کچھ بھی یاد نہیں رہ رہا تھا، کپڑوں کا بھی یاد نہیں رہ رہا تھا، لیکن اس وقت صرف حضرت کی زبان پر اللہ اللہ جاری تھا۔ تو مجھے محسوس ہوا کہ حضرت بھی حقیقت تک پہنچ چکے ہیں، اب ان دنیاوی چیزوں سے بالکل غافل ہو کر کے ان کی ضرورت بھی محسوس نہیں کر رہے ہیں، بلکہ اسی مقام تک پہنچ چکے ہیں جس مقام پر پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ندا آتی ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ۔ اس وقت ایسا لگ رہا تھا کہ اب
حضرت تک یہ بات کھل گئی ہے کہ اللہ رب العزت کے سوا کسی کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اس وجہ سے صرف اور صرف اللہ ہی کا نام پاک حضرت کی زبان پر تھا، اور حضرت اللہ ہی کا نام پاک لے کر کے اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اور اس شان سے رخصت ہو رہے تھے جیسے اللہ تبارک و تعالی کا وہ خطاب کریم حضرت ہی سے ہو رہا ہو، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک، اے اطمینان والی جان اپنے رب کی طرف لوٹ جاؤ، راضیۃ مرضیہ، اس حال میں کہ تو بھی اللہ تبارک و تعالی سے راضی رہا اور مرضیہ، اللہ تبارک و تعالی بھی تجھ سے راضی ہوئے، تو گویا اس حال میں گئے کہ وہ خود بھی اللہ رب العزت کی رضا پر راضی تھے اور اللہ تبارک و تعالی بھی اس سے راضی ہو چلا تھا۔ اسی لیے فرمایا فادخلی فی عبادی، اب تم آؤ اور میرے ان خاص بندوں میں داخل ہو جاؤ، میرے ان خاص بندوں کے زمرے میں داخل ہو جاؤ، وادخلی جنتی، اور میری جنت میں داخل ہو جاؤ، جس جنت میں تم جس وقت چاہو میرا دیدار کر سکتے ہو، جس جنت میں تم جس وقت چاہو اپنے محبوب سرکار کا بھی زیارت کر اس کا بھی دیدار کر سکتے ہو، وہاں تمہیں جہاں انبیاء کرام ملیں گے، وہاں تمہیں اولیاء کرام ملیں گے، وہاں تمہیں صحابہ کرام ملیں گے۔ فادخلی فی عبادی، میرے ان بندوں کے زمرے میں ان کے نقش قدم پر چل کر کے اب تم بھی ان میں داخل ہو جاؤ، وادخلی جنتی، وہاں تم جس کا دیدار کرنا چاہو، جس نیک بندے سے بھی ملنا چاہو، وہاں تمہیں دائیں بائیں ہر طرف وہی بندے نظر آئیں گے، اور وہاں تم اپنی اطمینان سے تم میری عبادت کرتے رہنا، میرے دیدار کو جس وقت تم چاہو میرا دیدار کر لینا۔ وہ حقیقت کا مقام ہے اور وہ نفس مطمئنہ والا مقام ہے کہ جہاں رب العالمین خود بندے کو کہتا ہے کہ تو اب اس لائق ہو گیا تو میری بارگاہ میں آ جاؤ، اور وہ بندہ بھی بےتاب رہتا ہے اللہ کی بارگاہ میں پہنچنے کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی ان بزرگوں کے نقش قدم پر چلا کر کے ہمیں بھی اس مقام تک پہنچا دے اور ان کے زمرے میں ہمیں بھی شامل فرمائے۔ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔